ذرا غور کر کے بتانا، تم نے آخری ٹائم اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے، دین سکھانے کے لیے آخری ٹائم تم نے کب وقت نکالا تھا؟ تم نے آخری بار اپنے بچوں کو نماز کے لیے کب بولا تھا؟ تم نے جوان بیٹی کو دوپٹے کے لیے کب بولا تھا؟ وہ لوگوں، تمہارے پاس جب اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ٹائم نہیں ہے تو تمہیں اس شکایت کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہمارے بچے ہماری نافرمانی کرتے ہیں۔ آپ نے اپنا حق ہی ادا نہیں کیا، آپ کو معلوم ہی نہیں کہ اولاد کا حق کیا ہے۔ ارے اولاد کا حق تو تبھی شروع ہو جاتا ہے جب آپ کی ماں آپ کے لیے رشتہ تلاش کرنے جاتی ہے، جب آپ کی ماں اپنے گھر میں بہو لانے کے لیے جب رشتہ تلاش کرنے جاتی ہے تو شریعت تو وہیں سے کہتی ہے کہ بچے کا حق تو وہیں سے شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کے ہونے والے بچوں کے لیے ایک اچھی ماں تلاشی جائے۔ گھر والوں کو یہ وصیت کر دو، گھر والوں کو یہ سمجھا دو، جب میرے لیے رشتہ تلاش کرنے جانا، خوبصورتی بعد میں دیکھنا، پیسہ بعد میں دیکھنا، خاندان بعد میں دیکھنا، پہلے دینداری دیکھ کر کے میرے لیے بیوی لانا تاکہ میرے ہونے والے بچوں کو دیندار ماں ملے۔ بچے کا پہلا حق تو وہیں سے شروع ہو۔ آپ کی ماں آپ کے لیے رشتہ تلاش کرنے جا رہی ہے، وہیں سے آپ کے ہونے والے بچوں کا پہلا حق شروع ہو گیا۔ بچہ پیدا ہوا، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، شادی ہو گئی آپ کی، بیوی سے ملنے جا رہے ہیں آپ، نبی نے دعا سکھائی، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اے اللہ، اگر تو نے ہماری اس ملاقات کے ذریعے ہمارے مقدر میں کوئی اولاد لکھی ہے، اے اللہ تو ہمیں بھی شیطان سے بچانا اور ہماری آنے والی اولاد کو بھی تو شیطان سے بچانا۔ یہ آپ کے ہونے والے بچے کا حق ہے کہ آپ ایک شادی شدہ انسان جب اپنی بیوی کے پاس جائے تو یہ دعا پڑھے تاکہ اس کی اولاد کو اللہ تعالی شیطان سے محفوظ۔ بچہ ماں کے پیٹ میں، باپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے ہونے والے بچے کو جو ابھی ماں کے پیٹ میں ابھی دنیا میں نہیں آیا، ماں کے اندر جو خون بن رہا ہے وہی خون اس بچے کی غذا ہے، اسی خون کے ذریعے بچہ 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں پلتا ہے۔ باپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے بچے کے دنیا میں آنے کے پہلے کہ ماں کو حلال کمائی کھلائے، پاک کمائی کھلائے، تاکہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں پل رہا ہے وہ حلال کمائی کے ذریعے نشو و نما پائے، وہ حلال کمائی کے ذریعے ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ پورا کرے۔ باپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے ان 9 مہینوں میں اپنی بیوی کا خیال رکھے تاکہ بچہ تندرست پیدا ہو۔ اگر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کو آئرن کی ٹیبلٹ دی جائے تو آئرن کی ٹیبلٹ دے وہ باپ۔ کتنی مائیں ہوتی ہیں جن کی کو دوائیں نہیں ملتی، غذا نہیں ملتی، بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے، اور جو بچے پیدائش کے ٹائم کمزور ہوتے ہیں بہت مشکل ہے کہ بعد میں وہ اپنے آپ کو صحیح کر سکیں، کیونکہ جب ماں کے پیٹ میں جو غذائیں بچوں کو ملنی چاہیے وہ بہت ضروری ہے۔ کچھ گھروں میں ساس جو ہوتی ہے ان کی وجہ سے بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، بہو کو جو خیال ملنا چاہیے، جو توجہ ملنی چاہیے، جو پیار ملنا چاہیے وہ نہیں مل پاتا ہے ان بچے کی پریگننسی کے دوران۔ بچہ دنیا میں جنم لے رہا ہے، اذان دی جاتی ہے اس کے کان میں، سنت تو نہیں ہے، اذان کے بارے میں کوئی صحیح حدیث تو نہیں ہے، لیکن ہاں جو حدیثیں اس بارے میں آئی ہے وہ ضعیف ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی اذان دینا چاہے تو دے سکتا ہے، نہ دے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں کچھ لوگ کیا کرتے ایک کان میں اذان دیتے ہیں دوسرے کان میں اقامت دیتے ہیں، وہ تو بالکل غلط ہے، وہ تو موضوع روایت ہے۔ صرف ایک کان میں اذان آپ دے سکتے ہیں، وہ بھی سنت سمجھ کے نہیں، یہ سمجھ کر کہ ہمارا بچہ پیدا ہوا ہے، مسلمان کا بچہ ہے، پہلی آواز اس کے کانوں میں اللہ کی توحید کی پہنچ جائے، اس مقصد کے لیے آپ بچے کے کان میں اذان دے دی آپ نے۔ اس کے بعد وہ بچہ 7 دن تک زندہ رہا، اگر 7 دن کے پہلے مر گیا عقیقہ کی ضرورت نہیں،
7واں دن جب آیا، اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھو، اگر مغرب کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے تو اگلا دن پہلا دن مانا جائے. مان لیجئے کہ آج جمعرات کا دن تھا، لیکن بچہ اگر مغرب کے بعد پیدا ہوا ہے تو جمعہ کا دن پہلا دن مانا جائے گا. اور جب جمعہ کا دن پہلا دن ہے تو جمعہ، سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات اس کا 7واں دن مانا جائے. تو 7ویں دن آپ کو عقیقہ کرنا. اور اللہ کے نبی کی سنت یہ بھی ہے کہ 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے. اگر لڑکی ہے تو 1 جانور، لڑکا ہے تو 2 جانور. جانور کا دتا ہونا ضروری نہیں ہے، دتا ہے تو اچھی بات ہے، دتا نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جانور قربانی کی طرح بے عیب ہونا چاہیے اور آپ کو اس کا عقیقہ کرنا. اگر آپ کو اللہ نے لڑکا دیا اور آپ کے پاس 2 جانور کی طاقت نہیں ہے، 1 ہی جانور کی طاقت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، آپ 1 جانور کر لیجیے. اور یہ بھی یاد رکھیے، حدیثوں میں عقیقہ میں چھوٹے جانور کا ذکر ہے، بڑے جانور کا ذکر نہیں ہے. آپ کو بھیڑا کرنا ہے بھیڑا کر دیجئے، بکرا کرنا ہے بکری کر دیجئے، بکرا کر دیجئے، بکری کرنا ہے بکری کر دیجئے. چھوٹا جانور ہونا چاہیے. بڑے جانور کا عقیقہ حدیثوں سے ثابت نہیں ہے، کچھ علماء نے جائز کہا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو حدیث سے ثابت ہے، جو سنت سے ثابت ہے، اس پر عمل کریں. اور 7ویں دن آپ بچے کا بال مڑوا لیجئے. اگر کوئی بیماری کا مسئلہ ہے تو الگ بات ہے، ورنہ بال مڑوا لیجئے. اور بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر. بال کے وزن کے برابر. کتنا بال کا وزن ہوتا ہوگا؟ 1 گرام، 2 گرام، 3 گرام، اور کتنا ہوتا ہوگا؟ اب آج کل چاندی کا ریٹ بھی تو ماشاءاللہ بہت بھاگ گیا. کسی نے بتایا ہم کو کہ پچھلے سال چاندی جو تھی اسی جنوری کے مہینے میں 93,000 روپیہ کلو تھی. 1 کلو چاندی 93,000 میں تھی 2025 کی جنوری میں. اور 2026 کی جنوری میں وہی چاندی 2,93,000 میں بک رہی. 2 لاکھ بڑھ گیا اس کا. 3.5 ہو گیا ماشاءاللہ. تو بھائی پتا کر لیجئے کہ چاندی کا کیا ریٹ ہے اس وقت. اب اگر 3.5 لاکھ میں، بھائی صاحب بتا رہے 3.5 لاکھ میں چاندی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 1 گرام بال نکلا ہے تو 3,500 روپئے کا 1 گرام چاندی ہوگی. اگر 2 گرام بال نکلا ہے تو آپ کو 7,000 روپئے کا صدقہ کرنا ہے. اتنے کا آپ صدقہ کر دیجئے، اللہ کی راہ میں آپ دے دیجئے. اور عقیقہ کے بارے میں یہ بھی سن لیجئے کہ عقیقہ کا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، نہیں، غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ دعوت دیں تبھی عقیقہ ہوگا. آپ جانور ذبح کر دیں، گوشت بانٹ دیں آپ رشتہ داروں میں، غریبوں میں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کسی بکرا کاٹ کر کے آپ مدرسے میں دے دیں، بچوں کو کھلا دیں، کوئی حرج کی بات نہیں. اس میں آپ کو کوئی پابندی نہیں. یہ سارے حق ہیں اولاد کے. اسی اولاد کا ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ اس کا اچھا نام رکھیں. اگر لڑکا پیدا ہوا ہے اچھا نام رکھیں، عبداللہ رکھیں، عبد الرحمن رکھیں، ابراہیم رکھیں، محمد رکھیں، عیسیٰ رکھیں، موسیٰ رکھیں، یوسف رکھیں. نبیوں کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھیں. بیٹی پیدا ہوئی ہے فاطمہ رکھ دیں، رقیہ رکھ دیں، ام سلمہ رکھ دیں، زینب رکھ دیں، ام حبیبہ رکھ دیں، میمونہ رکھ دیں. اللہ کے نبی کی بیٹیوں کے نام پہ رکھ دیں، اللہ کے نبی کی بیویوں کے نام پہ رکھ دیں، صحابیات کے نام پہ رکھ دیں. الٹے سیدھے نام، ترکی کی سیریلوں کا نام اور پاکستانی سیریلوں کے نام پر اپنے بچوں کا نام نہ رکھے جن کی میننگ بھی آپ کو معلوم نہیں ہے. اور میننگ کے لیے بھی آپ اگر انٹرنیٹ کا سہارا لیتے ہیں تو یاد رکھیں انٹرنیٹ کوئی معتبر ذریعہ نہیں ہے، انٹرنیٹ کوئی بھروسے مند ذریعہ نہیں ہے. انٹرنیٹ پر بہت سارے ناموں کے معنی غلط بھی بتائے جاتے ہیں، اس لیے کسی جانکار سے پوچھ کر، کسی عالم سے پوچھ کر کے نام رکھیں. اچھا اب میں تقریروں میں بولنے لگا ہوں کہ پوچھ کے نام رکھے تو مجھے ہی لوگ میسج کرتے ہیں. ہر دوسرے دن میسج آتا ہے، مولانا صاحب بیٹی ہوئی ہے نام بتا دو، مولانا صاحب بیٹا ہوا. ارے بھائی عبدالغفار صاحب کے پاس یہی کام بچا ہے، بیٹے بیٹی کا نام بتائیں. اور میسج کا جواب نہ تو اس پر بھی لوگ ناراض ہوتے ہیں، مولانا صاحب بڑے گھمنڈی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، جواب نہیں دیتے. بھئی آدمی کے پاس دنیا بھر کی مصروفیت ہے. آپ اپنی مسجد کے امام سے پوچھ لیں، اپنے محلے کے مولوی سے پوچھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن کسی عالم سے، کسی جانکار سے پوچھ کر کے نام.
اب اس بچے کو 2 سال تک دودھ پلانا ہے، یہ بھی اس کا حق ہے۔ اگر ماں کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ماں کو کوئی بیماری نہیں ہے، تو 2 سال تک وہ دودھ پلائے، یہ بھی بچے کا حق ہے۔ پھر وہ بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہو رہا ہے، جب وہ بچہ 7 سال کا ہو جائے، اللہ کے نبی فرماتے مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کرو۔ اور یہ بھی فرمایا جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَضَاجِعِ، اپنے بچے بچیوں کا بستر الگ الگ کر دو، ایک بستر پہ بچوں کو بچیوں کو ایک بستر پہ نہ لیٹاؤ۔ جس نبی نے 10 سال کے بچوں کو ایک بستر پہ سلانے سے منع کیا ہے، او سیمانچل والو، آج آپ کے مدرسوں میں جوان جوان لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ پڑھ رہی ہیں، معاف کرنا اس سسٹم کو بدل دو، یہ مناسب نہیں ہے۔ بہت زیادہ درجہ 3 تک لڑکے لڑکیوں کو ساتھ میں رکھو، اور درجہ 3 کے بعد جو کلاسیں چلتی ہوں، درجہ 4 کی درجہ 5 کی جو کلاسیں چلتی ہوں، جب لڑکیاں 10 سال کی 12 سال کی ہو چکی ہوں، جوان ہو چکی ہوں، بالغ ہو چکی ہوں، اب ان لڑکوں کو ان لڑکوں اور لڑکیوں کو ساتھ میں پڑھنے کی اجازت دینا یہ غلط ہے میرے پیارے ساتھی۔ اور یہ بھی کان کھول کے سن لو، میں بار بار سیمانچل کے جلسوں میں یہ بات بول رہا ہوں کہ آپ کے یہاں جلسوں میں بہت زیادہ اختلاط مرد و زن ہوتا ہے۔ سڑک کے اوپر تقریر ہو رہی ہے، پنڈال کے نیچے جتنے لڑکے نے اس سے کہیں زیادہ لڑکے آپ کو سڑک کے اوپر مل جائیں، پنڈال کے نیچے جتنی عورتیں نہیں ہیں اس سے کہیں زیادہ لڑکیاں آپ کو بازار میں مل جائیں، ادھر سے لڑکے بھی جا رہے ادھر سے لڑکیاں بھی آ رہی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بے پردگی اور بے حیائی کا ماحول اگر جلسے میں پیدا ہو رہا ہے تو یہ بہت غلط ہے، بہت غلط ہے۔ اسی سیمانچل کا علاقہ ہے ٹاپو کا علاقہ، ابھی وہاں ایک علاقے ایک پروگرام میں گیا، چھوٹا ٹاپو، ایک گاؤں کا نام ہے چھوٹا ٹاپو، سپول کے پاس۔ ہمارے مصطفیٰ کمال صاحب وہاں جاتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ سیمانچل کے بڑے جانے مانے بڑے اچھی آواز والے شاعر ہیں، یہ ہر جگہ جاتے ہیں۔ اب وہاں میں نے دیکھا کہ عورتوں کا کوئی انتظام نہیں، رات کا پروگرام، عورتوں کا کوئی انتظام نہیں۔ میں نے پوچھا کہ صاحب آپ لوگ جلسے میں عورتوں کو نہیں بلاتے؟ انہوں نے کہا مولانا ہم دن میں عورتوں کا پروگرام الگ کر لیتے، عورتوں کے پروگرام میں کوئی مرد کی انٹری نہیں، اور مردوں کے پروگرام میں کسی عورت کی انٹری، وہ بھی شیر صاحب آدی لوگ۔ انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہے اور اس سسٹم پر عمل کر رہے ہیں، اور ان کے یہاں میں نے دیکھا کہ بے پردگی نہیں ہے۔ لیکن کٹیہار میں، پورنیہ میں، کشن گنج میں، ارریا میں، یہ جو ہمارا بیلٹ ہے، یہاں میں بہت جم کے دیکھتا ہوں جلسوں میں بڑی بے پردگی ہو رہی ہے صاحب۔ اور وجہ کیا ہے؟ جلسے میں مردوں عورتوں کا دونوں کا آنا اور اختلاط کا ہونا۔ تو یہ ہمارے یو پی میں بھی عورتوں کا انتظام ہوتا ہے، ممبئی میں بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، عورتیں آتی ہیں پتہ بھی نہیں چلتا، ان کا الگ راستہ ہے، الگ پنڈال ہے، الگ ان کا اسکرین لگی ہوئی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ آپ کے ہاں صاحب جیسے ہی میں 12:30 بجے آیا ہوں گاؤں میں، جیسے ہی آیا ادھر سے نوجوان لڑکے جا رہے ہیں، ادھر سے لڑکیاں آ رہی ہیں، کیا تماشا ہے میرے۔ آپ غور کیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا بچے 10 سال کے ہو جائیں، لڑکا لڑکی بستر الگ کر دو۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ 10 سال کا بچہ بہت بڑا تو نہیں ہے، 10 سال کی بچی بہت بڑی تو نہیں ہے، ابھی ناسمجھ ہیں۔ اسلام 10 سال کی عمر سے بستر الگ کرنے کی تعلیم اس لیے دے رہا ہے، شیطان کب کس کا دماغ خراب کر دے ہم نہیں جانتے، شیطان کب کس کے دماغ میں گندگی اور غلاظت ڈال دے ہم نہیں جانتے، اور مثالیں موجود ہیں۔ لاپرواہی برتی گئی تو سگے بھائی اور سگی بہن کے درمیان بھی غلط کام ہوئے۔ میرے بھائیوں، اسلام پردے کا مذہب ہے، اسلام تقدس کا مذہب ہے، اسلام گندگی کی اجازت نہیں دیتا، اسلام بدکاری کی اجازت نہیں۔
فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے مولانا صاحب، 10 سال کا بچہ تو بالغ نہیں ہے، 10 سال کی لڑکی تو نابالغ ہے، اور اسلام کے اندر جو احکام فرض ہوتے ہیں وہ تو بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتے ہیں، نماز بالغ ہونے کے بعد، روزہ بالغ ہونے کے بعد۔ 10 سال کا لڑکا تو نابالغ ہے، پھر نماز نہ پڑھنے پر اس کی پٹائی کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اسی لیے دیا جا رہا ہے جب وہ بچہ 10 سال کی عمر میں نماز کا پابند بن جائے گا، جب وہ 17 سال کا ہو جائے گا، جب وہ 20 سال کا ہو جائے گا اور فجر کی اذان کی آواز سنے گا تو آپ کو کہنا نہیں پڑے گا، وہ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے، وہ گرم گرم پانی سے وضو بنا کر کے آٹومیٹک مسجد میں پہنچ جائے گا۔ تربیت تو کرو میرے پیارے سے، ہم تربیت نہیں کرتے ہیں، ہمارے پاس اپنے بچوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں صاحب ہم بڑے بزی لوگ ہیں، ہمارے پاس اس لیے ٹائم نہیں، ہم تو رات دن کاروبار میں لگے رہتے ہیں، جاب میں لگے رہتے ہیں۔ معاف کرنا، جتنا بڑا بھی جاب ہو، جتنا بڑا بھی کاروبار ہو، اپنے بچوں کی تربیت سے آپ بچ نہیں سکتے، اس سے بھاگ نہیں سکتے میرے ساتھ۔ ہمارے ایک دوست ہیں، بہت دنوں تک وہ سعودی عرب میں رہتے تھے، الہ آباد کے رہنے والے ہیں، سعودی عرب میں رہتے تھے، ریاض میں رہتے تھے، وہ ڈیلی اپنے بچوں سے فون کرنا، حال چال لینا ان کا معمول تھا، اور نتیجہ یہ ہے کہ 3-4 سال تک سعودی عرب میں وہ رہے، اور آج بھی الحمدللہ ان کی بچی اور بچے سب ماشاءاللہ دیندار ہیں، دعائیں یاد ہیں، قرآن یاد ہیں، بچے ماشاءاللہ دیندار۔ آپ اگر بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے میرے پیارے ساتھی، اگر آپ بچوں کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، یہ بچے قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑ دیں، یہ بچے آپ کا گریبان پکڑ کے کہیں گے اللہ یہ میرا باپ تھا، یہ میری ماں تھی، اے اللہ۔ لڑکا بولے گا اے اللہ میں اگر کمانے میں پیچھے رہا تو میرے باپ نے میرا کالر پکڑا، میری کمائی کم رہی تو میرے باپ نے مجھ کو روکا ٹوکا۔ لڑکی کہے گی اللہ میں ایک دن اسکول نہ گئی، میری ماں نے مجھ کو روکا، میری ماں نے مجھ کو ٹوکا، لیکن باپ نے اور ماں نے کبھی نماز کے لیے نہیں ٹوکا، ماں نے کبھی لڑکی کو پردے کے لیے نہیں ٹوکا، ماں نے کبھی لڑکی سے یہ نہ پوچھا تو گھر میں لیٹ کیوں آئی، ماں نے لڑکی سے کبھی یہ نہیں پوچھا اسکول کی چھٹی تو 2 بجے ہوئی تو 4 بجے کیوں آئی، ماں نے کبھی لڑکی سے یہ نہ پوچھا تو سہیلی کے گھر رات میں رک کیوں گئی۔ یہ تربیت آپ کی ذمہ داری ہے۔ حضرت لقمان کو دیکھو، وہ بھی تو ایک باپ ہے، اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں، اور لقمان کی یہ نصیحت اتنی قیمتی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں حضرت لقمان کی نصیحتوں کو بیان کرتا ہے۔ حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے تو اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، اے میرے بچے دنیا کا سب سے بڑا انیائے، سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ پہلا حق جو حضرت لقمان اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں، اللہ کے ساتھ تو شرک مت کر۔ اس کے بعد کہتے ہیں یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ، اے میرے بچے ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز ہوگی، آسمانوں میں کہیں ہوگی، زمین میں کہیں ہوگی، کسی چٹان کے اندر چھپی ہوئی ہوگی، یأتی بہا اللہ، اللہ تعالیٰ اس رائی کے دانے کے برابر چیز کو بھی تیرے سامنے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ لقمان کے جیسے باپ بنو میرے پیارے ساتھ، باپ بننا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو دیکھو، رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہیں، اور سورہ کہف پڑھتے پڑھتے عبداللہ بن مسعود اس آیت پر پہنچتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
اور حضرت خضر علیہ السلام جب دونوں ایک گاؤں میں گئے اور گاؤں والوں سے انہوں نے کھانا مانگا، گاؤں والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، وہ دونوں بیچارے تھکے ہارے بیٹھ گئے۔ وہاں دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، حضرت خضر کھڑے ہوئے اور انہوں نے دیوار کو ٹھیک کر دیا، دیوار کو ٹھیک کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے غصے میں کہا، ایک کنجوس لوگ ہیں، ان لوگوں نے کھانا تک نہیں کھلایا اور آپ نے دیوار ان کی فری میں ٹھیک کر دی، ان سے پیسہ لے لینا چاہیے تھا، اجرت لے لینا چاہیے تھا۔ حضرت خضر نے کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اے موسیٰ، وہ دیوار جو گرنے والی تھی وہ دو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی، اس مکان کے اندر دو یتیم بچے رہا کرتے تھے اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں یتیم بچوں کے باپ نے خزانہ دبایا تھا، خزانہ دبا کے مر گیا تھا باپ۔ اے موسیٰ، اگر دیوار گر جاتی، خزانہ لٹ جاتا، گاؤں والے لوٹ لیتے، چونکہ بچوں کا باپ نیک انسان تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، بچوں کا باپ نیک تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں دیوار کو ٹھیک کر دوں تاکہ بچے کل جب جوان ہو جائیں تو اپنے باپ کا خزانہ حاصل کر لیں۔ یہ ہے اولاد، اولاد کو پھل مل رہا ہے باپ کی نیکی۔ جو باپ نیک ہوگا وہ جائیداد بنا کے جائے چاہے نہ جائے، وہ بینک میں بیلنس چھوڑ کے جائے یا نہ جائے، وہ زمینیں اور جائیدادیں چھوڑ کے جائے چاہے نہ جائے، اگر باپ نیک ہے اس کی نیکی کا پھل اس کے بچوں کو ضرور ملے گا۔ میرے حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن کی یہی آیت پڑھ رہے تھے، یہی آیت پڑھتے پڑھتے رونے لگتے ہیں اور سلام پھیر کے اپنے بچے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں من اجلک یا بنیا، ہے میرے بچے، رات کا سناٹا ہے، تیرا باپ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، اے میرے بچے، تیرا باپ تیرے لیے نماز پڑھ رہا ہے، تیرا باپ تیرے لیے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے تاکہ کل تیرے کام آ جائے تیرے باپ کی نیکیاں۔ اے میرے بچے، دیکھ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بچوں کو ان کے ماں باپ کی نیکی کام آئی، اے میرے بچے، تیرا باپ تیرے لیے اتنی محنت کر رہا ہے۔ ہم اور آپ جب تک نیک نہیں بنیں گے ہمارے بچوں کی دنیا نہیں بن سکتی۔ میرے پیارے ساتھی، ہم اور آپ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم کہیں اچھی جگہ گھومنے جاتے ہیں بچوں کو لے کے جاتے ہیں، کسی اچھے ہوٹل کا کھانا کھاتے ہیں، بچوں کو سوچتے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ہوتے ہیں تو وہ اور زیادہ ہمیں عزیز ہوتے ہیں کہ ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو جنت میں بھی لے کے جائیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جنت میں لے کے جائیں تو ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی پڑے گی۔ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، جو ایمان والے ہوں اور ان کی اولاد بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے والی ہو، اولاد بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے والی ہو، تو اللہ فرماتا ہے ہم ماں باپ کو بھی جنت میں داخل کریں گے اور اولاد کو بھی جنت میں داخل کریں گے، ہم وتھ فیملی پریوار کے ساتھ ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ دعا کرو میرے پیارے ساتھیو کہ اللہ ہم سب کو پریوار کے ساتھ جنت میں داخل کرے۔ نبیوں نے پریوار کے ساتھ جنت میں جانے کی دعائیں مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، پروردگار تو مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ اور قرآن میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کی دعا بیان کی ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ اولاد کی تربیت کرو میرے پیارے سے، یہ حق ہے اولاد کا، گردن پکڑ لے گی آپ کی اولاد اگر آپ نے اس کا حق ادا نہیں۔ میں کہتا ہوں بچہ یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں، اس سے بڑا یتیم تو وہ بچہ ہے ماں ہے باپ ہے مگر تربیت نہیں کرتے، وہ بچہ اپنے ماں باپ کے رہتے ہوئے یتیم ہے۔ میرے ساتھ
عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا، ارے یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اس کو چھوڑ کے چلے گئے ہوں، ان الیتیم هو الذی تلقى له امن تخلت او ابا مشغولا، ارے یتیم تو وہ بچہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں، جس کے باپ کے پاس اس کے لیے فرصت نہیں۔ سماج کی اصلاح اگر کرنا ہے میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اپنی اولاد کی تربیت پر دھیان دینا، اپنی اولاد کے اندر یہ تصور پیدا کرنا پڑے گا اللہ دیکھ رہا ہے، اور جب تک یہ تصور نہیں پیدا ہوگا سماج سے کرپشن نہیں ختم ہو سکتا، سماج سے برائیاں نہیں ختم ہو سکتا۔ قرآن کا 30واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، بربادی ہے، ویل ہے، جہنم ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب وہ سامان لینے جاتے ہیں تو پورا پورا تول کر کے لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب سامان تول کے دیتے ہیں، جب سامان دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کیا یہ نہیں جانتے کہ ایک دن قیامت آنے والی ہے اور ان کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اللہ کی عدالت لگے گی میرے پیارے ساتھ، اور اللہ کی عدالت میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوگا، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگا، کوئی انیائے نہیں ہوگا۔ اللہ کی عدالت میں کوئی پاور نہیں چلے گا، کوئی سورس نہیں چلے گا۔ دنیا میں کہیں منتریوں کا سورس ہے، کہیں ادھیکاریوں کا سورس ہے، قیامت کے دن کسی کا کوئی سورس نہیں چلے گا۔ اسی لیے جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، جو بہت کرپالو، بہت دیالو ہے۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ، 2026 چل رہا ہے، تو آج کے دن کا بھی مالک ہے، 2025 چل رہا تھا تو اس کا بھی مالک تھا۔ اے اللہ، پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت مالک یوم الدین، تو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں اللہ نے تھوڑی بہت حکومت تو دنیا والوں کو بھی دے رکھی ہے، کوئی کسی دیش کا پردھان منتری ہے، کوئی کسی راجیہ کا مکھیہ منتری ہے، کوئی کہیں کا راشٹرپتی ہے، کوئی کہیں کا حکمراں ہے۔ دنیا میں تو تھوڑا بہت پاور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دے رکھا ہے، مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی کے ہاتھ میں کوئی پاور نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، اے میرے بندو، آج کس کے ہاتھ میں پاور ہے، آج کس کے ہاتھ میں کنگڈم ہے، آج کس کے ہاتھ میں راج شاہی ہے، آج کس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے؟ ساری دنیا خاموش، سارے منتری خاموش، سارے راشٹرپتی خاموش، سارے راجا مہاراجا خاموش۔ اللہ خود ہی آواز دے گا للہ الواحد القہار، میرے بندو آج پاور میرے ہاتھ میں، آج حکومت میرے ہاتھ میں ہے، آج سلطنت میرے ہاتھ میں، آج فیصلہ چلے گا تو میرا چلے گا۔ قیامت کے دن اللہ کا فیصلہ، اور اللہ کے فیصلے میں کوئی بھید بھاؤ نہیں چلے گا میرے ساتھ، کوئی انیائے نہیں ہوگا اللہ کے فیصلے۔ قیامت کے دن اللہ ایک ترازو رکھے گا، اس ترازو کا نام میزان ہے، میزان۔ وہ ترازو کیسا ہوگا؟ فرمایا قیامت کے دن جب انصاف کا ترازو رکھا جائے گا، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو اس ترازو میں کسی کے ساتھ کوئی انیائے نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ،
میرے بندو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارا کوئی عمل ہوگا اللہ کے ترازو پر سامنے آ جائے گا. اللہ جب حساب لے گا تو پورا پورا حساب لے گا. دنیا میں میڈیا ٹرائل ہوتا ہے. اپرادھی کو پکڑا گیا, ابھی اپرادھ سدھ نہیں ہوا ہے, میڈیا نے اپرادھی بنا دیا. میڈیا نے دکھا دیا یہ اپرادھی ہے, اپرادھی اپرادھی, ٹی وی پر چل گیا, اخبار میں آ گیا. پھر 20 سال تک وہ جیل میں رہا. 20 سال کے بعد کورٹ نے کہا اپرادھ سدھ نہیں ہو پایا, عدالت باعزت رہا کرتی. 20 سال تو گیا اس کی عزت تو گئی, اس کا نام تو گیا. اس کے بچے بیچارے 20 سال تک باپ کے بغیر یتیم رہے, اس کی بیوی بیچاری بیوہ رہی, اس کا کیریئر تو تباہ ہو گیا. دنیا کے انصاف میں دیر لگ سکتی ہے میرے ساتھ, اللہ کے انصاف میں کوئی دیر نہیں لگی, کیونکہ اللہ کی عدالت میں کوئی میڈیا ٹرائل نہیں ہوگا. اللہ کی عدالت میں ڈائریکٹ اپرادھ ہے تو سامنے آئے گا, اچھا کام کیا وہ بھی سامنے آ جائے گا, برا کام کیا وہ بھی سامنے آ جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرہ کے برابر تم نے کوئی گناہ کیا وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا, ذرہ برابر تم نے کوئی نیکی کی وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گی. اے اللہ, دنیا میں جھوٹے گواہ بھی آ جاتے ہیں, کیا تیری عدالت میں کوئی جھوٹی گواہی بھی دے پائے گا؟ فرمایا نہیں. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ منہ پر مہر لگا دے گا, منہ بند کر دے گا, زبان سے کچھ نہیں بول پاؤ گے. اللہ تمہاری زبانوں پر مہر لگا دے گا, تمہارے ہاتھ بولیں گے, تمہارے پیر بولیں گے. او اسمارٹ فون ٹچ کرنے والوں, او واٹس ایپ چلانے والوں, او انسٹاگرام چلانے والوں, او فیس بک میسنجر چلانے والوں, اللہ تمہاری انگلیوں سے بلوائے گا. انگلی بولے گی کیا ٹائپ کیا ہے تم نے, کیا ٹچ کیا ہے تم نے, کہاں کہاں سے ثبوت مٹاؤ. براؤزر کی ہسٹری ڈیلیٹ کر دی, چیٹنگ ڈیلیٹ کر دی, میسنجر ڈیلیٹ کر دیا, موبائل فارمیٹ مار دیا, سارے ثبوت مٹا دی. انگلی کا ریکارڈ کیسے مٹاؤ؟ دس فنگر ول ٹاک, دس فنگر ول اسپیک, یہ انگلی بولے گی. اللہ فرما رہا ہے تیرے ہاتھ بولیں گے, تیرے پیر بولیں گے. ان پیروں سے چل کے تو کہاں گیا تھا؟ تو زنا کو ڈیٹنگ بولتا ہے, تو حرام کام کو ڈیٹنگ اور پیار اور لو اور رومانس بولتا ہے. ان پیروں سے جو تو زنا کرنے گیا تھا یہ پیر بولے. ان ہاتھوں سے جو تو نے غلط چیزیں ٹچ کی تھی یہ ہاتھ بولیں گے. حتی اذا ما جاؤوها شہید علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. میرے بندے, قیامت کے دن تیرا کان تیرے خلاف گواہی دے گا, تیری آنکھیں تیرے خلاف گواہی دیں گی, تیرے بدن کی چمڑی تیرے خلاف گواہی دے گی. اے اللہ, رات رات پر اس کان میں ہیڈ فون لگا کے, ایئر پوڈ لگا کے گانے سنتا رہا. اے اللہ کیا یہ کان بتائے گا؟ ہاں یہ کان بتائے گا. اے اللہ ان آنکھوں سے موبائل پر نہ جانے کیا کیا دیکھتا رہا, کیا یہ آنکھیں سب ریکارڈ کر رہی ہیں؟ ہاں سب ریکارڈ کر رہی ہیں. اے اللہ کیا قیامت کے دن یہ آنکھیں بولیں گی؟ ہاں بولیں گی. تیرے ایک ایک کرتوت کو تیری آنکھیں کھول کے سامنے رکھ دیں گی. اے اللہ ان ہاتھوں سے نہ جانے کیا کیا کیا, کیا یہ ہاتھوں کے چمڑے بولیں گے؟ ہاں تیرے ہاتھوں کے چمڑے بولیں گے, تیرے بدن کی اسکن بولے گی. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا, اور انسان کہے گا اپنی چمڑی سے کہ تو کیسے بول رہی ہے؟ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. انسان کی چمڑی کہے گی کہ آج اللہ نے ہم کو بولنا سکھا دیا. اے آئی کا نام سنا ہے؟ اے آئی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس.
مان لیجئے آپ نے اے آئی کے اندر کچھ لکھ کر کے دے دیا، آپ نے لکھ دیا مدرسہ محمودیہ، یہ آپ کے کیا نام ہے، شیوا نگر، شیو نگر کوڑھا کٹیہار کا ایک ادارہ ہے، اور اس میں اتنے بچے پڑھتے ہیں، اتنے ٹیچر پڑھتے ہیں، جو بھی ہے آپ نے پوری ڈیٹیل لکھ دی، آپ نے صرف لکھ کے دیا اور اے آئی سے کہا اس کا آڈیو بنا کے ہم کو دے دو، اے آئی نے آڈیو بنا کے دے دیا بھائی صاحب۔ یہ پوسٹر جو ہے اس کو میں اے آئی کا بہت ماہر نہیں ہوں، لیکن میں بھی اگر چاہوں تو اس پوسٹر کو ابھی 2 منٹ کے اندر سیم پوسٹر میں اے آئی پر لے کے جاؤں گا، اور یہاں کٹیہار کی جگہ بنارس، اس سے بول دوں کٹیہار کو بنارس کر دو، اور یہاں ڈاکٹر عبدالغفار سلفی ہے، یہاں پہ آپ سید معراج ربانی کر دو، جو بھی چینجنگ بولوں گا 2 منٹ کے اندر سیم پوسٹر اے آئی چینج کر۔ یہ اے آئی کیا ہے؟ جیسے ہمارا دماغ کام کرتا ہے، ہمارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اب یہ ایک نئی ٹیکنیک آئی ہے کہ مشین کے اندر بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، مشین بھی سوچ رہی ہے، اور آپ جیسا اس کو آرڈر دیں گے وہ سوچ کر کے ویسا پورا کر دے گا۔ اس کو بولتے اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ تو اگر انسان کی بنائی ہوئی ایسی ٹیکنیک ہے، اور انسان نے بھی یہ چیز اللہ کے ہی حکم سے اور اللہ ہی کی توفیق سے بنائی ہے، اور قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے، وَظُهُورُ الْقَلَمِ، قیامت کے پہلے قلم کا ظہور ہو جائے گا، قلم کی طاقت بہت بڑی ہو جائے گی۔ آج دیکھو تو سب کچھ تو قلم ہی ہے، سب کچھ تو ٹائپ کیا جا رہا ہے، یعنی آج قلم کی طاقت اتنی بڑی طاقت بن گئی کہ آپ نے جو لکھ کے دیا اے آئی نے پورا کر دیا اس کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان کی بنائی ہوئی ٹیکنیک اگر اتنی آگے جا سکتی ہے، اور انسان کو بنانے والا اللہ ہے، اور انسان کے دماغ کو بنانے والا اللہ ہے، اور انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دینے والا اللہ ہے، تو اس اللہ کے لیے کون سے مشکل بات ہے کہ وہ قیامت کے دن ہمارے بدن کی اسکن سے، ہماری چمڑی سے وہ گواہی دلوائے گا، اور ہمارے بدن کی چمڑی گواہی۔ کس کس سے بچیں گے ہم؟ کان گواہی دے گا، آنکھیں گواہی دیں گی، ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گی، بدن کے چمڑے گواہی دیں گے۔ اے اللہ، کوئی ایسا بھی گناہ میں نے کیا تھا، بند کمرے میں تھا، اندھیرا تھا، لائٹ آف تھی، کسی نے نہیں دیکھا، اے اللہ کیا اس گناہ کی بھی پکڑ ہوگی؟ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا۔ اے میرے بندے، قیامت کے دن دھرتی بھی بولے گی، زمین بھی بولے گی، زمین بھی گواہی دے گی۔ جس بیڈ روم میں رہ کے تو نے غلط کام کیے تھے وہ بیڈ روم بولے گا، جس زمین پہ تو نے غلط کام کیا تھا وہ زمین بولے گی، جس زمین پہ تو نے اچھے کام کیے تھے، جہاں تیری پیشانی نے سجدے کیے تھے، جہاں تیری آنکھوں سے آنسو بہے تھے، جہاں تیرے ہاتھوں سے صدقہ خیرات ہوا تھا، جہاں جا کے تو نے حج اور عمرہ کیا تھا، جہاں تو نے جانور کی قربانی کی تھی، وہ زمین بولے گی، وہ زمین گواہی دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ زمین گواہی دے گی، زمین بولے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، کس کس سے ہم بچیں؟ اے اللہ، دنیا میں پیسے کا لین دین کر کے بھی معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ کار والا جا رہا تھا، بائک سے لڑ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بائک والا مر گیا، پولیس آ گئی، کار والے نے پولیس والوں کو بھی کچھ پیسہ دے دیا، اس غریب آدمی کے پریوار کو بھی کچھ پیسہ دے دیا، دونوں طرف سے معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ اے اللہ، کیا تیری عدالت میں بھی پیسہ دے کر کے معاملہ رفع دفع ہو جائے گا؟ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا، اے میرے بندو اس دن سے بچو، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم اللہ کے پاس جاؤ گے، ثم
ترجعون الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت، اور ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور اس دن کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ دوسری جگہ فرمایا لا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون، قیامت کے دن کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا، کوئی فدیہ نہیں دیا جائے گا، کسی کے بدلے کسی کو نہیں پکڑا جائے گا۔ اس دن سے ڈرو میرے پیارے ساتھی، جب تک یہ ڈر نہیں پیدا ہوگا برائی نہیں ختم ہو سکتی۔ ہزاروں سال پہلے ایک خوبصورت نوجوان تھا، گھر کے اندر اکیلا تھا، اس کی گھر کے اندر ایک خوبصورت عورت بھی تھی، عورت بھی جوان تھی، اور یہ جو مرد تھا یہ بھی جوان تھا، خوبصورت بھی تھا، اور اس لڑکی کا اس عورت کا غلام تھا، یہ غلام کی حیثیت سے رہتا تھا۔ اس عورت نے گھر کے سارے دروازے بند کر دیے اور اپنے غلام سے کہا میری باہوں میں آ جا۔ وہ غلام وہاں کا رہنے والا بھی نہیں تھا، اس عورت، وہ غلام تو نہیں تھا لیکن اس گھر میں غلام کی طرح، خادم کی طرح رہتا تھا۔ وہ نوجوان پردیسی تھا، پردیسی کو بہت ساری باتوں کا ڈر نہیں ہوتا ہے، انسان کو اپنے وطن میں جتنا اپنی عزت کا لحاظ رہتا ہے پردیس میں نہیں رہتا ہے۔ وہ پردیس میں بھی تھا، وہ نوجوان اس عورت کے انڈر میں رہتا تھا، غلام تو نہیں تھا لیکن غلام کی حیثیت سے تھا، عورت اس کی مالکن تھی، اس کی آقا تھی، عورت خود بلا رہی تھی، اور گھر کے سارے دروازوں کو بھی عورت نے بند کر دیا تھا، کوئی کیمرہ بھی نہیں لگاتا، کوئی پکڑنے والا بھی نہیں تھا۔ قرآن نقشہ کھینچتا ہے وَرَابَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ۔ یاد کرو میرے بندے یوسف علیہ السلام کو، جب اس عورت نے، اس عورت کے گھر میں یوسف رہا کرتے تھے، اس عورت نے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی، اور اس نے سارے دروازے اچھی طریقے سے بند کر دیے، اور کہنے لگی حیت لک حیت لک حیت لک، اے یوسف میرے پاس آ جاؤ۔ عورت خود بلائے تو انسان کا بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت آسان ہے مجلس میں معاذ اللہ کہہ دینا، بہت مشکل ہے خلوت میں گلے گلگوں سے بچ جانا۔ تنہائی میں جب کوئی برائی کا موقع مل رہا ہو، اس موقع پر برائی سے اپنے دامن کو بچانا، اٹ از دا چیلنج، یہ بہت بڑا چیلنج ہے میرے پیارے ساتھ۔ عورت بلا رہی ہے تلک، اے یوسف آؤ۔ یوسف کہتے قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، انہو ربی احسن مثوایا انہو لا یفلح الظالمون۔ اے زلیخا، اے عزیز مصر کی بیوی، میرے مالک نے تیرے گھر میں مجھ کو ٹھکانہ دیا، اور میں اپنے مالک کے ساتھ ہی غداری کروں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں اپنے مالک کے ساتھ بے وفائی کروں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ انہو لا یفلح الظالمون، اے زلیخا میں اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتا، میں ظالم نہیں۔ وہ کون سی طاقت تھی میرے بھائیوں جس نے یوسف کو جوان ہونے کے باوجود، خوبصورت ہونے کے باوجود، اور ملکہ عورت، پیسے والی عورت، اور خود گناہ کی طرف بلا رہی ہے؟ وہ کون سی طاقت تھی جس نے یوسف کو گناہ کرنے نہیں دیا؟ وہ طاقت اللہ کا ڈر تھی، وہ طاقت یہ احساس تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کی پکڑ کا ڈر تھا۔ وہ ڈر یوسف علیہ السلام کو گناہ سے دور کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن اللہ تعالی 7 خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان 7 خوش نصیبوں میں ایک وہ انسان بھی ہوگا، فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فقال انی اخاف اللہ، جس کو کوئی خوبصورت عورت، کوئی پیسے والی عورت غلط کام کی طرف بلائے اور وہ یہ کہہ کے ٹھکرا دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں،
بڑا مشہور واقعہ ہے، سنا ہوگا آپ نے کئی بار۔ بنی اسرائیل کے وہ 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے، اور غار کے دہانے پر ایک بہت بڑی چٹان آ گئی تھی اور تینوں اندر پھنس گئے تھے، اور تینوں نے طے کیا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگا کے دعا کریں۔ یہاں لوگ بولتے ہیں اہل حدیث لوگ وسیلہ نہیں مانتے، ارے ہم سے بڑھ کے کون وسیلہ مانتا؟ ہم جائز وسیلہ مانتے، جو وسیلہ ثابت ہے وہ وسیلہ مانتے۔ نیک عمل کا وسیلہ لگا کے دعا مانگو، اللہ قبول کرے گا۔ کچھ ایسی نیکی کرو جو آپ کو پتا ہو، اللہ کو پتا ہو۔ یہاں تو چندہ جب تک دے کر کے اعلان نہ ہو حاجی صاحب کے نام کا، تب تک حاجی صاحب کی جو ہے ان کو سکون نہیں ملتا ہے۔ ارے کچھ نیکی ایسی بھی کر دو میرے بھائی جو آپ کو پتا ہو، اللہ کو پتا۔ بہت سارے لوگ چندہ دیتے، بے نامی چندہ دیتے، اچھی بات ہے، اور بے نامی میں اگر بڑا بڑا چندہ آ رہا ہے تو اور اچھی بات ہے۔ ہر چیز کا نام ہو ضروری نہیں ہے، کچھ نام اللہ کے یہاں بھی ہو جائے میرے پیارے ساتھ۔ نیکی کر کے دریا میں ڈال دیا کرو، کہاوت ہے نا، نیکی کر دریا میں ڈال۔ نیکی کرو، بھول جاؤ کہ ہم نے نیکی کیا تھا۔ جاڑے کا موسم ہے، کوئی غریب بیچارہ ٹھٹر رہا ہے سردی سے، کوئی امیر آیا، کار سے اترا، غریب کو کمبل اڑایا چلا گیا، امیر کو نہیں پتا میں نے کس کو اڑایا، غریب کو نہیں پتا مجھ کو کس نے اڑایا۔ یہ ہوتی ہے نیکی کر دریا میں ڈال۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ اور کان کھول کے سن لو، جب وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو کیمرے سے فوٹو نہیں کھچواتے ہیں، وہ غریبوں کو کھانا کھلا کے ان کی عزت نہیں لوٹتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے۔ کچھ ایسی بھی نیکی کرو میرے بھائی جس کا وسیلہ لگا کے اللہ سے مصیبت میں دعا مانگ سکو۔ تو بنی اسرائیل کی جو 3 لوگ تھے ان میں سے ایک نے کہا تھا، اے اللہ، میری ایک چچا کی لڑکی تھی، میری ایک چچا زاد تھی، چچا کی لڑکی تھی، میں بہت محبت کرتا تھا۔ ایک مرد ایک عورت سے جتنی محبت کر سکتا ہے میں اس سے کرتا تھا، لیکن ناجائز محبت کرتا تھا، اس کو پانا چاہتا تھا۔ محبت کب جائز ہوتی ہے؟ محبت تب جائز ہوتی ہے جب وہ نکاح کے ذریعے ہو، ورنہ محبت کے نام پہ جتنا بھی آئی لو یو بول کر کے میسج کر دیا جائے وہ محبت ایک ڈھکوسلا ہے اور کچھ نہیں۔ جب محبت ناجائز ہوتی ہے تو محبوب کے اوپر تیزاب بھی پھینکنے پر مجبور کرتی ہے۔ محبت جب ناجائز ہوتی ہے تو اپنے محبوب ہی کے ٹکڑے کر کے ڈرم کے اندر باندھنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور محبت جب صحیح ہوتی ہے میرے ساتھیوں تو انسان زندگی بھر اپنی بیوی کی ایک ایک ڈیمانڈ کو پورا کرتا ہے، ذمہ داری سمجھ کے پورا کرتا ہے جو جائز محبت ہوتی ہے۔ اس نے کہا اے اللہ، میں محبت کرتا تھا اپنی چچا کی لڑکی سے، پانا چاہتا تھا اسے، حاصل کرنا چاہتا تھا اسے۔ گاؤں میں سوکھا پڑا، میرے پاس مدد مانگنے کے لیے آئی، میں نے کہا کہ میں مدد کروں گا، ایک شرط پر کروں گا، تمہیں اپنی عزت میرے حوالے کرنی پڑے۔ اے اللہ، اس لڑکی کی مجبوری کا فائدہ میں نے اٹھانا چاہا اور 100 دینار پر میں نے عزت کا سودا کیا۔ لڑکی مجبور تھی، تیار ہو، اور عین موقع پر اے اللہ، جب میں اس لڑکی کے ساتھ غلط کام کرنے والا تھا، جب زنا کرنے والا تھا، حرام کام کرنے والا تھا، عین موقع پر لڑکی کہتی ہے اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، ولا تفض الخاتم الا بحقہ، اور انگوٹھی کو مت کھول مگر اس کے حق کے ساتھ، مہر کو مت کھول مگر اس کے حق کے ساتھ۔ اے میرے چچا کے بیٹے، میں تیرے نکاح میں نہیں ہوں، میں تیرے لیے حرام ہوں، مجھے ٹچ نہ کرنا، میرے قریب نہ آنا، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ اے اللہ، جب اس لڑکی کے منہ سے میں نے تیرا نام سنا میں ڈر گیا، میں کانپ گیا، اے اللہ میں وہاں سے ہٹ گیا،
اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ تیرے ڈر سے میں نے یہ کام کیا ہے، اے اللہ ہماری مصیبت کو تو دور کر دے، ہماری مصیبت کو آسان کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کی دعا کو سنا اور چٹان تھوڑی سی کھسک گئی، اور باقی دو لوگوں نے اور دعا کی تو چٹان پوری طریقے سے کھسک گئی۔ اگر آپ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لیں میرے ساتھی، ہم اور آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیں تو مصیبتیں بھی ٹل سکتی ہیں، پریشانیاں بھی ٹل سکتی ہیں۔ لیکن آج مسئلہ یہی ہے، ہمارے پاس گفتار تو ہے، کردار نہیں۔ ہم گفتار کے غازی ہیں، باتیں تو بہت بڑی بڑی، عمل نہیں ہے ہمارے پاس۔ حضرت عمر فاروق کا دور دیکھو، عمر فاروق رات میں گشت کر رہے ہیں، ایک لڑکی کی آواز ان کے کانوں میں پہنچتی ہے۔ لڑکی اپنی ماں سے کہتی، ماں لڑکی سے کہتی ہے بیٹی اٹھ کر کے دودھ میں پانی ملا دے، بیٹی صبح ہم کو دودھ بیچنے جانا ہے تو دودھ میں پانی ملا دے۔ لڑکی کی ماں کہتی ہے، لڑکی کہتی ہے امی جان کیا آپ نے نہیں سنا امیر المومنین عمر فاروق کا آرڈر آیا ہے، دودھ میں پانی ملانا اپرادھ ہے، کیا آپ نے یہ فرمان نہیں سنا ہے؟ کہا بیٹی میں نے سنا ہے لیکن یہ رات کا سناٹا ہے، عمر کہاں ہم کو دیکھنے والا ہے، عمر تو اپنے گھر میں آرام کر رہے ہوں گے۔ کہا امی جان اگر عمر ہم کو نہیں دیکھ رہے، عمر کا رب تو ہم کو دیکھ رہا ہے، عمر کے رب سے تو ڈریے۔ لڑکی کی ماں چپ ہو گئی۔ حضرت عمر نے مکان نمبر نوٹ کر لیا، گھر آئے، سارے بچوں کو بلایا، اے میرے بچوں میں ایک لڑکی کی آواز سن کے آیا، میں نہیں جانتا کہ وہ کتنی خوبصورت ہے، اس کا گھر کیسا ہے، خاندان کیسا ہے، میں نہیں جانتا، اتنا جانتا ہوں کہ وہ لڑکی دیندار ہے، اللہ سے ڈرنے والی، اور میں اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتا ہوں، کیا تم میں سے کوئی ہے جو اسے نکاح کرے گا؟ حضرت عمر کے ایک بیٹے تھے جن کا نام عاصم تھا، حضرت عاصم بن عمر، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابا جان میں نکاح کروں۔ اللہ اکبر، اس زمانے کے لڑکے بھی بڑے عجیب تھے، آج کے لڑکے تو ماشاءاللہ، ابھی ایک صاحب ہم سے کہنے لگے ممبئی کے اندر کہ ان کے لڑکے کو کسی لڑکی سے پیار ہو گیا، اب لڑکا ضد کر لیا کہ میں شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے کروں، ماں باپ نے پہلے ضد سوچا کہ سمجھائیں بجھائیں، لڑکا نہیں مانا، آخر میں اسی سے شادی کیا، شادی ہوئی، ایک دو سال کے بعد لڑکے کو سمجھ میں آئے دور کے ڈھول بڑے سہانے، وہ شادی کے پہلے جتنے بڑے بڑے خواب وہ لڑکی دکھاتی تھی، شادی کے بعد پتا چلا کہ سب فرضی چیزیں۔ تو یہ چل رہا ہے آج کل کے دور میں، لڑکوں کا معیار بھی یہی ہے کہ لڑکی خوبصورت بالکل افسرا کے جیسی، چاہے وہ دیندار ہو چاہے نہ ہو، چاہے عزت دار ہو چاہے نہ ہو، حیادار ہو چاہے نہ ہو، وہ صورت پر مرنے والوں۔ حضرت عمر کا بیٹا پلٹ کر کے یہ نہیں پوچھتا ابا جان لڑکی کی شکل ایک بار دکھا دی تھی، ابا نے کہہ دیا کہ لڑکی دیندار ہے، میں دین کی گارنٹی لے کے آیا ہوں، لڑکا تیار ہو گیا، نکاح ہو گیا، اور اتنی نیک تھی وہ لڑکی کہ اسی لڑکی کے خاندان سے، اسی کی نسل سے آگے چل کر کے ایک انسان پیدا ہوئی، ایک شخصیت پیدا ہوئی جن کا نام عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ہے، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر کی نسل سے وہ تھے اور حضرت عمر کے طریقے پر چلنے والے تھے۔ میرے پیارے ساتھی، اللہ کا ڈر اگر پیدا ہو جائے، اللہ کی پکڑ کا ڈر پیدا ہو جائے تو ایسی لڑکیاں بھی ہمیں سماج میں نظر آتی ہیں۔ اور آگے بڑھی، حضرت عمر ہی کا واقعہ ہے، رات کا سناٹا ہے، حضرت عمر گشت پہ نکلے ہوئے ہیں، ایک مکان سے ایک عورت کے رونے کی آواز آتی ہے، وہ عربی کے اشعار پڑھ رہی ہے، تطاول ھذا اللیل واسود جانبہ وارقنی اللہ حبیب اولئبہ۔ وہ عورت رو رو کے کہتی ہے کہ یہ رات بڑی لمبی ہے، یہ رات بڑی کالی ہے، میرا محبوب میرے ساتھ نہیں ہے کہ میں اپنے محبوب کے ساتھ کھیل سکوں، اپنے محبوب کے ساتھ میں دل لگی کر سکوں۔ فواللہ لولا اللہ انی اراقبہ لحرک ھذا السریر جوانبہ۔
اللہ کی قسم اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو اس بستر اس چارپائی کے چاروں پائے ہل رہے ہوتے اور کوئی غیر مرد اس چارپائی پر آج سو رہا ہوتا۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ عورت شوہر سے دور تھی، شوہر اس کا میدان جنگ میں گیا ہوا تھا اور عورت کو اپنے شوہر کی یاد آ رہی تھی اور وہ رو رہی تھی اور یہ اشعار پڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر کے دل پر بڑا اثر ہوا ان اشعار کا۔ وہ گھر آئے اور انہوں نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ سے پوچھا۔ کبھی کبھی ایسا مسئلہ آتا ہے لیڈیز ہی سے پوچھنا پڑتا ہے۔ حضرت عمر نے اپنی بیٹی سے پوچھا جو ان کی بیٹی بھی ہیں اور اللہ کے نبی کی بیوی بھی، ہم سب کی ماں بھی ہیں، ام المومنین بھی۔ کہا اے حفصہ یہ بتاؤ عورت شوہر کے بغیر میکسیمم کتنے دن تک رہ سکتی ہے؟ بغیر شوہر کی عورت کتنے دن تک رہ سکتی ہے؟ تمہارا تجربہ کیا کہتا ہے؟ تمہارا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے؟ حضرت حفصہ نے کہا ابا جان عورت بغیر شوہر کے میکسیمم 6 مہینہ رہ سکتی ہے، 6 مہینے سے زیادہ بہت مشکل ہے اس کے لیے رہنا۔ حضرت عمر نے تمام اپنے مجاہدین کو لیٹر لکھا کہ 6 مہینے میں چینجنگ کر لیا کرو، 6 مہینے میں روٹیشن کر لیا کرو، 6 مہینے پہ گھر جایا کرو تاکہ بیویوں کے پاس بھی تم ٹائم دے سکو، بیوی 6 مہینے سے زیادہ تمہارا ویٹ نہ کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بتانا یہ چاہتا ہوں اس واقعے کے ذریعے کہ وہ عورت شوہر کے بغیر رہتی تھی، وہ چاہتی تو غلط قدم اٹھا سکتی تھی، مگر وہ عورت خود کہتی ہے اگر اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو آج اس بستر پہ غلط کام ہوتا، مگر اللہ کا ڈر ہے جو مجھے گناہ سے روکے ہوئے۔ میرے عزیزو، آج سماج بہت برائیوں کی طرف جا رہا ہے اور سماج برائیوں کی طرف اسی لیے جا رہا ہے کیونکہ اللہ کی پکڑ کا ڈر نہیں ہے۔ جب تک یہ ڈر ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا سماج کی دشا اور دشا نہیں بدلے گی، سماج کی تصویر نہیں بدلے گی۔ میرے ساتھ نبی کے دور میں غلام کو بھی اللہ کا ڈر ہوتا تھا۔ واقعہ سنیے، تقریر کے آخری پوائنٹ پر پہنچ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا بڑا مشہور واقعہ ہے، کئی بار بیان بھی کر چکا ہوں تقریروں میں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جا رہے تھے، بہت زوروں کی ان کو بھوک اور پیاس لگی تھی۔ ایک چرواہے پر نظر پڑی جو بہت ساری بکریوں کو لے کے جا رہا تھا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اے چرواہے کسی ایک بکری کا دودھ دو کر کے مجھ کو پلا دے، بہت بھوکا پیاسا ہوں۔ چرواہا کہتا ہے معاف کیجئے یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو چرواہا ہوں، یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں اور مالک کی اجازت کے بغیر میں آپ کو دودھ نہیں دے سکتا۔ عبداللہ ابن عمر نے سوچا بڑا ایماندار لگ رہا ہے، دودھ تک دینے کو تیار نہیں ہے، مالک کی بکریاں ہیں۔ اس کی ایمانداری کا امتحان لیتے، اس کی پریچھا لیتے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ ایک کام کرو، ایک بکری مجھے بیچ دو، میں بکری کا دودھ بھی پی لوں گا، بکری ذبح کر کے گوشت بھی کھا جاؤں گا، مالک پوچھے تو بتا دینا کہ بھیڑیا کھا گیا تھا اور میں تم کو پیسہ بھی دے دیتا ہوں، مالک بھی خوش، تم بھی خوش، میں بھی خوش۔ چرواہا کہتا ہے عبداللہ ابن عمر بہت اچھا راستہ آپ نے بتا دیا، میں بھی خوش، آپ بھی خوش، مالک بھی خوش، مگر ایک سوال کا مجھ کو جواب دے دیجئے، فَأَيْنَ اللَّهُ، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، اللہ پوچھے گا کہ تو نے اپنے مالک کے ساتھ بے وفائی کیوں کی، تو نے اپنے مالک کے ساتھ غداری کیوں کی، تو نے اپنے مالک کا حق کیوں مارا، تو نے اپنے مالک سے جھوٹ کیوں بولا، تو نے چند پیسوں کے لیے اپنے مالک کے بھروسے کا خون کیوں کیا، فَأَيْنَ اللَّهُ، یہ مجھے بتا دیجئے پھر اللہ کہاں گیا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اے چرواہے تیرے دل میں اللہ کا اتنا ڈر میں دیکھ کر کے حیران ہوں، یہ بتا کہ تو کس کا غلام ہے۔ اس کے مالک کا نام پوچھا، مدینہ آئے اور مالک کا پتہ لگانے کے بعد اس کی قیمت ادا کر دی اور اس غلام کو آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے چرواہے آج تیرے اس ایک جملے نے تجھے دنیا کی غلامی سے آزاد کر دیا، اور مجھے امید ہے کہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھی آزاد کر دے گا تیرا یہ جملہ، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں گیا؟ ہم اور آپ بھی اپنے دل سے پوچھیں
جب شیطان غلط کام کی طرف لے کے جائے